ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بیٹے یحییٰ کی، مصدقا تصدیق کرے گا، بکلمۃ کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدن سردار ہوگا، وحصورا عورتوں سے رکا ہوا ہوگا۔ حصور الذی لا یأتی النساء مع الصحۃ والشہوۃ، جو صحت اور شہوت کے باوجود عورتوں سے کنارہ کش ہو۔ کسی ظالم نے، کسی بد تہذیب نے، کسی تفسیر کے سے محروم تحریف کے مرتکب نے حصور کا معنی خنثیٰ سے کیا ہے، وہ ظالم ہے، وہ بد نصیب ہے جس نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے، کیونکہ حصور کا معنی انبیاء معیوب نہیں ہوتے، اٹھے کٹے خوب خوبصورت، لیکن مزاج نہیں تھا کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کیسی ہے، یہ مزاج نہیں تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ زن پرست ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت مستغنی و تباہ ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ جو گھر والی سے بات کرتا ہے اور ہنستا ہے، یقین کرو ہنسی ختم نہیں ہوتی، میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کو ہوا کیا ہے، پریشان خان دیگر، اور یہ میرے سامنے حال ہے تو گھر میں کیسے ہو، اور یہ اب یہ حال ہے تو پہلی راتوں میں کیسے ہو۔ اب مجھے ترجمہ سمجھ آ گیا حصور کا۔ آدمی سنجیدگی سے رہے، مردانگی سے رہے، ہر کام کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ خندادا سے کئی جگہ طرح خبر کہتے ہوئے کہ بس جس صرف دے دنیا کی ہے خدا برسو نشتہ وحصورا، اور عورتوں سے روکے ہوئے۔ عجیب بات ہے کہ کرامت عورت کی دیکھی، اس سے زکریا علیہ السلام کو جوش آیا، بیٹا پیدا ہوا، وہ عورتوں والا کام ہی نہیں کر رہا۔ چل اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی ہر طرح عزت رکھی، عفت رکھی۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، پیغمبر تھے بلند کرداروں میں سے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی ظالم یہ نہ تفسیر کرے کہ عورتوں کا نہیں مردوں کے ساتھ جاتے تھے، فرمایا وَنَبِيًّا، پاک پیغمبر تھے، مِّنَ الصَّالِحِينَ، اعلیٰ مقامات والے۔ قال رب انا یکون لی غلام، جب حضرت کو خوشخبری ملی فرمایا پروردگار کہاں سے ہوگا لڑکا، یہ پتر کہاں سے آئے گا۔ وقد بلغنی الکبر، درا حالی کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو ہر چیز گڈڑی ہو جاتی ہے۔ ہر ایک چیز مزمحل ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ لالا گل بھی مزمحل ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے تو وہاں سے پہنچائی کیسے ہوگی، اور تو بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ میں ایک بلیغ جملہ کہا کہ میں تو بوڑھا ہوں۔ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری گھر والی بھی بانجے۔ عاقرتن کی ضرورت ہے، جیسے حائض اسی طرح عاقر، بانج شنڈا۔ بعض عورتیں نسلن بانج ہوتی ہے، بعض وصفن بانج ہوتی ہے۔ نسلن جو بانجو اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، وصفن جو بانجو وہ دعا سے، توبہ، وہ علاج معالجے سے ہری ہو جائے گی، اور تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، اور وہ بالکل جو بانج ہے وہ اللہ کے نیک بندے کی دعا سے ہری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قال رب اجعل لی آیا، حضرت نے فرمایا پروردگار مقرر کرے کوئی نشانی تاکہ شکر کروں۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، فرمایا نشانی آپ کی یہ ہے کہ باتیں نہیں کرو گے لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے سے، خود بخود۔ بعض اوقات طبیعت نہیں چاہتی ہے بات کرنے، میں بھی اکثر تھکا رہتا ہوں، اپنے کاموں میں مگن ہوتا ہوں الحمدللہ، تو مصافحہ یا مجلسوں سے مخصوص افراد کے علاوہ اور لوگوں سے نہیں کر سکتا۔ عزیزان طلباء اور تفسیر کے شرکاء کو بھی میرے پاس آنے کی اور ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ میرے آرام کے لیے انتظامی مسئلہ ہے، اور اس میں آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں اور ایسے ہی رہے جیسے میں چاہتا ہوں، آپ کو اللہ اجر دے گا۔
4-5 گھنٹے تو آپ کے سامنے بیٹھا رہتا ہوں، یہ کافی ہے، یہ کافی۔ وَقَلِيلٌ مِّنْكَ يَكْفِينِي لیکن قلیلک لا یقال لہ قلیل، یہ تو قلیل نہیں ہے، کثیر ہے۔ پھر طالب راضی لاس ملا ہوئی دارالعلوم حقانیہ میں مہمان تھا، تو طالبان دفتر کرا لا یو بلوانے وہ خطر صاحب انوار الحق سے وہ کہتے ہیں لڑگے ہو کر احسن علوم تلاڑ سے سمبو کلو، جہاں نظم و نسق نہیں ہے وہاں پر تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہی جگہ میں اب 40-50 آدمی جمع ہو جائے، اسی کو تو رش کہتے ہیں۔ نمازیں میں خود پڑھاتا ہوں، مصلی پر بیٹھا رہتا ہوں، آتا جاتا ہوں، آپ کے سامنے 4-5 گھنٹے تسلی تشفی سے الحمدللہ، اور کوئی کام نہیں۔ بس اسی کو قبول فرمائے، نہ مجھ سے مصافحہ کرے نہ مجھ سے ملنے آئے، میرے پاس اوقات نہیں ہے، اور اسی میں مجھے آرام ہے، تو میرے آرام سے انشاءاللہ آپ کو بھی راحت ملے گی۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ آپ باتیں ہی نہیں کریں گے لوگوں سے 3 دن تک۔ سورہ مریم میں رات کا ذکر ایک ہی چیز ہے مگر اشارہ، جب لوگوں سے بات چیت کم ہو جائے تو عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یاد کرے رب کو بتیرا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرے رات کو بھی اور صبح کو بھی۔ جب وہ کہتے ہیں امین بالجہر تو آپ کہتے ہیں سفیان کو وہم ہوا ہے، شعبۃ بن الحجاج اس میں ان سے اتقن ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں کیسے پتہ چلا تو آپ کہتے ہیں قرآن و سنت سے۔ یہ دعا ہے اور دعا آہستہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ اہل حق محکمات پر رہتے ہیں، اور اہل زیغ و ضلال اہلیان باطل وہ متشابہات کو کونوں کانچوں سے پکڑتے ہیں، کیونکہ محکم کے سامنے تو وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یہ اصول یاد رکھنا۔ ابو الحسن اشعری نے ایک کتاب لکھی ہے، ابو الحسن الاشعری امام اہل سنہ، امام المتکلمین۔ اس کتاب کا نام ہے الابانہ عن اصول الدیانہ، حق و باطل جاننے کے طریقے کیا ہے، بہت ضروری ہے جاننا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی پیدا کرو خود بخود سمجھ لو گے